وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 76 سے 78 تک، درس نمبر 379. آج کا موضوع منافق کون ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم ان قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 76. لفظی ترجمہ: الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم لڑو شیطان کے ساتھیوں سے. ان قید شیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر جو ہے وہ کمزور ہے. الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل لہم، جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم، کہ باندھے رکھو اپنے ہاتھ، روک لو اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر جہاد قتال فرض ہوا، اذا فریق منہم،
بس ان میں سے ایک گروہ جو ہے یخشون الناس لوگوں سے ڈرتا ہے کہ خشیت اللہ جیسے اللہ کا ڈر ہو، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب لما کتبت علینا القتال تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب کیوں ہمیں تھوڑی اور مہلت نہ دی، قل متاع الدنیا قلیل آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی اور آخرت تو بہتر ہے جو متقی ہے، ولا تظلمون فتیلا اور تم پہ ظلم نہیں ہوگا دھاگے کے برابر بھی، اینما تکونو جہاں بھی تم ہو، یدرککم الموت تمہیں موت آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یقولوا هذه من عند اللہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور انہیں کوئی برائی پہنچے، یقولوا هذه من عندک تو یہ آپ کی طرف سے ہے، قل کل من عند اللہ آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کے طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم تو کیا ہوا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا کہ یہ بات سمجھتے نہیں۔ سامعین کرام قتال کا مضمون ہے اور گزشتہ یعنی وہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ سے یہ مضمون شروع ہوا تھا، اور اس سے بھی پہلے یہ مضمون جو ہے وہ شروع ہے، اسی قسم کا مضمون شروع ہے، اور منافقوں کا حال تقریباً آ رہا ہے، یعنی جو لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے نہیں ہیں ان کا حال آ رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، وہ آپ کے جذبہ ایمانی کی بات ہے۔ ایمان اگر دل میں نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ مومن جو ہے یعنی انسان کا ایمان انسان مومن رہتا نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے، دل کی چیز ہے۔ تقوی یا ایمان یہ حضور فرماتے ہیں کہ التقوی ہا ہنا، 3 مرتبہ حضور نے اشارہ کیا ہے کہ تقوی ہا ہنا یہاں ہے، اور ایمان بھی دل ہی میں ہوتا ہے۔ دیکھیں اسلام اور ایمان یہ 2 چیزیں ہیں۔ اسلام تو آپ کو بتاتا ہے کہ کس چیز پہ آپ نے ایمان لانا، یعنی آپ کس چیز کے قائل ہوں گے۔ تو زبانی طور پہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ دیا تو آپ مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں، اور کوئی مائی کا لال جو ہے آپ کو کافر نہیں کہہ سکتا، یا اس درجے پہ آپ کو بس آپ کا کفر سے تعلق ختم ہو گیا کلمہ ایمان پڑھ لینے سے۔ لیکن ایمان تھوڑی سی مختلف چیز ہے سامنے کا۔ ایمان کا تعلق تو دل کے یعنی یقین سے ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اے لوگو تم مسلمان ہو، مومن نہیں ہو، کیونکہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے ہی، اصل میں بات تو یہی ہے۔ اور ایک اور میں ضمنی طور پہ بات کر دوں آپ کو کہ انسان زندگی اپنے یقین کے مطابق گزارتا ہے، یا پیش آنے والے واقعات سے اپنے یقین کے مطابق معاملات کرتا ہے۔ زندگی میں بہت سے، اب یہاں آج جو ہم نے آیات کا ترجمہ پڑھا، اس میں ہم نے پڑھا کہ جو یعنی پہلے جو ہے جہاد فرض نہیں تھا، تو اور جب جہاد فرض ہو گیا تو بعض لوگ جو ہے وہ ڈر گئے، لوگوں سے ڈر گئے، موت کے خوف ان پر طاری ہو گیا، لوگوں سے زیادہ
یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، اور انہوں نے رب سے کہا کہ اے اللہ تھوڑا اور آپ ہمیں مہلت دے دیتے. اور تو یہ دیکھیں، میں آپ کو مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ انسان زندگی گزارتا ہے اپنے یقین کے مطابق. ہم لوگ تقریباً سب مسلمان جو ہیں وہ ظاہر پر یقین رکھتے ہیں، باطن پر ہمارے یقین نہیں ہے. تو پھر ظاہری معاملات آپ دیکھیں، ہم سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے یقین کے مطابق ہو رہا ہے. ہماری قوم، میں چلیں فی الحال پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہماری قوم جو ہے وہ لہو و لعب میں مبتلا ہے. اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ باطل ہے. چونکہ اس کا یقین دنیا پر ہے تو یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے. یہاں جو ہم نے آیت نمبر 76 میں پڑھا نا کہ ایمان والے جو ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، طاغوت کے لیے لڑتے ہیں. اب لڑتے تو سب ہیں لیکن نیت کا فرق ہے، لڑائی کی نیت کا فرق ہے. مومن تو اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اسباب سے زیادہ اس کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. بدر میں آپ دیکھیں کیا ہوا، سامنے تو ان کے سامنے جو تھا، بدر والوں کے سامنے ایک مسلح جتھا تھا، 1000 لوگ تھے کم و بیش، اور مقابلے میں 313 تھے، اور وہ تقریباً نہتے تھے. لیکن ہوا کیا، ان لوگوں نے جان کی بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا. کس نے؟ جو مقابل مسلمان، یعنی مسلمان جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے لڑنا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے. اور وہ سارے واقعات میں تو آپ کو بتا بھی چکا ہوں، اس کا مضمون بھی گزر چکا ہے. بہرحال تو میں دوبارہ وہ بات کرتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا غور سے سن لیں. ہم لوگ سب اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. نیت، یقین سے نیت بنتی ہے، اور نیت، عمل ہمارا نیت کے مطابق ہوتا ہے. اب ہم یعنی اللہ پہ ہمارا ایمان نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اللہ پہ ایمان تو ایک اور چیز ہے سامنے کرام، وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور پھر بھی ابھی مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں. اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا مقصود حیات ہو، آپ کا اپنے اوپر یقین ہو کہ میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں. دنیا تو ایک مستقل ٹھکانہ نہیں ہے میرا، ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور یہاں میں نے اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے اور اللہ کے لیے جینا ہے، اور اللہ ہی میرا دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، دنیا اللہ کے علاوہ میرا کوئی مقصود نہیں ہوگا، نہ اس کے سوا کوئی میرا محبوب ہوگا، نہ اس کے سوا میرا کوئی مطلوب ہوگا. تو اب یہ جو زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے. اب یہ اپنے لیے یعنی کوئی کاروبار کر رہا ہے، وہ عبادت ہے. ہر کام جو ہے عبادت بن جاتی ہے. یہ میں آپ کو یعنی مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر آپ نے رخ کر لیا، آپ کے آپ نے یقین بدل لیا دنیا میں رہنے کے متعلق. جو آپ کا پہلے یقین تھا، ظاہر ہے کہ پہلے تو یقین ہوتا ہے ہمارا دنیا پہ یقین ہوتا ہے، اس بات میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. نفس جو ہے اس کا تعلق، ہمارے اندر جو نفس ہے اس کا تعلق چونکہ دنیا سے ہے، اس کو دنیا ہی نظر آتی ہے، اور دنیا ہی پہ ہمارا یقین ایک بن جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے یعنی آپ دنیا پہ آپ نے یقین کر لیا تو آپ دنیا کے لیے اب زندگی گزاریں گے. تو جب آپ دنیا کی نیت بنا کے زندگی گزارنی شروع کرتے ہیں، اب آپ کے سارے کام جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، وہ ریاکاری ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی اللہ نہیں ہے تو آپ ریاکار ہیں. آپ یعنی اب زندگی آپ غیر اللہ کے لیے گزاریں گے.
تو جب آپ غیر اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے تو اب آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ غیر اللہ کے لیے ہوگا، چاہے وہ نماز بھی ہو، روزہ ہی کیوں نہ ہو، حج کیوں نہ ہو، غیر اللہ کے لیے آپ کریں گے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے وہ اثر نہیں کرے گی، روزہ رکھیں گے اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، زکوٰۃیں دیتے رہیں گے لیکن کوئی تزکیہ آپ کا نہیں ہوگا، کوئی پاکی نہیں ہوگی۔ ہاں ظاہری طور پہ یہ سارے کام کرنے چاہیے، چھوڑنے نہیں چاہیے۔ اگر آپ حادثاتی طور پہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور چند کام کر رہے ہیں مسلمانوں والے، تو آپ کو وہ کرتے رہنا چاہیے۔ میں ہرگز اس سے آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کر رہا ہوں، تجویز یہ دے رہا ہوں کہ آپ دنیا میں رہنے کی نیت کو بدل لیں۔ اگر نیت آپ نے نہیں بدلی تو اب یہاں جن لوگوں تھوڑا سا توجہ دیں اس بات کی طرف، اگر نیت آپ کی بدلی نہیں یا آپ نے بدلنے کی کوشش نہ کی یا آپ کی بدلی نہیں، تو پھر یہ ہے یہی ہوگا جو ہم ان آیات مبارکہ میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ طاغوت کے لیے زندگی گزاریں گے، اور طاغوت یعنی آپ کے پیش نظر سرکش قوتیں ہوں گی، مادہ ہوگا، دنیا ہوگی، تو آپ کی ساری زندگی جو ہے آپ ریاکاری پہ مشتمل ہو جائے گی، چاہے اس میں آپ جو وہ کام بھی کریں وہ سارا ریاکاری پہ ہوگا مشتمل۔ اچھا، پھر اس میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، جو ترجمہ آپ نے یعنی ابھی سنا ہے، تو اس میں مضمون بالکل واضح ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کی نیت اللہ کو نہیں بناتے اور اللہ کے لیے زندگی خالص نہیں کرتے، تو جن لوگوں کا ہم نے یہ تذکرہ پڑھا ہے نا، تو ان کو رسول کی معیت حاصل تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو رسول کی معیت حاصل تھی، لیکن وہ معیت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور چونکہ ان کی نیت خالص نہیں تھی اور دنیا کے لیے وہ یعنی کلمہ ایک روایتی طور پہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، تو پھر ان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ آیات نازل کی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی وہ ساری حقیقتیں بیان کی ہیں، موت کی حقیقت کہ بھئی تم موت سے کیوں ڈرتے ہو، مجھ سے یعنی میری ناراضگی سے ڈرو، موت کا کیا تمہیں ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تم پہ تو کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا مضمون ہے، بنیادی طور پہ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا دیا۔ پھر اگر آپ کی دیکھیں، میں دوبارہ مختصر طور پہ یہ ساری مضمون کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہوتی اور اللہ کے لیے آپ زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ نہیں کر لیتے اور اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتے، مقصود آپ کا دنیا ہی رہتا ہے، تو رسول کی معیت بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ میں آپ کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے لیے نکلے، غزوہ احد کے لیے، تو کتنے مسلمان تھے ان کے ساتھ؟ 1000، لیکن عین لڑائی کے وقت 300 لوگ جو بظاہر مسلمان تھے، اس بات پہ غور کریں، 300 لوگوں نے یعنی 1/3 لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا اللہ پر یقین نہیں تھا، اللہ ان کی منزل نہیں تھا، نیت ان کی خالص نہیں تھی، نیت میں کھوٹ تھا، اور وہ کھوٹ جو تھا وہ دنیا کا تھا۔ ہماری نیتیں تو کھوٹ سے بھری ہوئی ہیں سامنے کرام، اس پہ آپ سوچیں نا اس بات پہ۔ دیکھیں، میں فتوے لگانے والا نہیں ہوں، لیکن حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور حقیقت تو ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور ان آیات میں پتہ چل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مضمون جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کے لیے بھی کر رہا ہے کہ بھئی قل متاع الدنیا قلیل، مثال کے طور پہ وہ اگر کہتے ہیں کہ لڑائی ہم پہ کیوں فرض کر دی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو دنیا کا فائدہ تو تھوڑا ہے، تم آخرت کا فائدہ چاہو اور تقوی کی روش اختیار کر لو، کیونکہ آخرت میں تو تقوی کام آئے گا،
والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو تم لباس تقوی پہن لو، نیت خالص کر لو۔ اور تم کیوں غم کرتے ہو؟ ولا تظلمون فتیلا، اگر تم نیت خالص اللہ کے لیے کر لو اور اپنے کاموں میں للہیت لاؤ تو تمہارے اوپر تو کچھ ظلم نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا سامعین کرام، ظلم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دنیا تو دیکھیں، ہم نے اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پر دھوکہ ایک کھا لیا ہے ہم نے۔ اب ہم دنیا میں اجر کے طالب ہیں۔ بھئی دنیا تو اجر کی جگہ نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ امتحان ہے، مختصر بات ہے۔ ہاں جزوی طور پہ آپ کو یہاں اجر ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن مکمل اجر جو ہے وہ تو آپ آنکھیں بند کریں گے تو بس آپ کا وہ آپ کی قیامت تو قائم ہو جائے گی۔ تو آپ کیوں مطلب اعمال کے ضائع ہونے کی یا زندگی کے ضائع ہونے کی سے ڈرتے ہیں آپ؟ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اینما کنتم یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہو تمہیں موت تو آئے گی۔ اے دل نیتوں میں کھوٹ رکھنے والو، تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ جہاں بھی تم ہو موت تمہیں آ کے رہے گی۔ یہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں کہ ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی نہیں یہ نہیں ہے کہ لبرز الذین کتب علیہم القتال فی مضاجعہم، نکل پڑتے وہ لوگ، یعنی احد کے دن کا تذکرہ ہے جہاں ان کی موت لکھی ہوئی تھی، یہ جنگ نہ بھی ہوتی تو وہ موت کے لیے نکل پڑتے۔ موت کی جگہ اور وقت کا تعین ہو چکا ہے، جہاں بھی موت آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہو تو وہ بھی آئے گی۔ اور اب پھر اللہ تعالیٰ ان کا وہ ان کی دل کی وہ بات کہہ رہے کہ کوئی ان کو وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، رسول کو پھر رسول پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو یعنی آپ کی وجہ سے آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو سمجھا رہا ہے کہ نہیں، یہ ہوتا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے تمہیں تمہاری نیتوں کے مطابق دنیا میں یعنی وہ سزا مل جاتی ہے اور تم سمجھتے نہیں ہو، یعنی تمہیں کیا ہوا کہ تم سمجھتے نہیں ہو یہ بات۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ یعنی ترجمہ بھی تھوڑا سا ایک دفعہ میں آپ کے سامنے یہ ترجمہ بیان کر دوں نا یہ دوبارہ، تاکہ آپ کو یہ تمام سبق کا جو وہ ہے مضمون سمجھ میں آ جائے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ان کی نیت خالص ہوتی ہے اللہ کی، اور جو کافر ہیں وہ بھی لڑتے ہیں، کیونکہ لڑنا تو دونوں کو پڑے گا۔ بدر میں کافروں نے چڑھائی کی تھی لیکن وہ طاغوت کے لیے نکلے تھے بدر میں، اور طاغوت کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور جنگ کس سے کی انہوں نے؟ رسول سے جنگ کی، سید المرسلین سے نبردآزما ہوئے۔ اوہ ہو، کتنے زیادہ بے وقوف تھے وہ، کتنا زیادہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ جو طاغوت کے لیے لڑتے ہیں ان سے تم لڑو، یہ کیونکہ یہ شیطان کے ساتھی ہیں، ان کا قلاقمہ ضروری ہے، اور لڑو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور شیطان کی تدبیر تو بودی ہے، شیطان کی تدبیر بودی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دیکھتے نہیں تم ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک لو۔ اب یہ واقعات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مکی دور میں مکے میں
ہاتھ روک لینے کا حکم تھا، اور یہ حکم جہاد جو ہے مدینہ میں بھی فوراً نہیں آیا تھا، یہ تقریباً 2 ہجری کے وقت جو ہے وہ آیا تھا لڑنے کا حکم۔ تو بہرحال وہ جماعت تیار ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو قتال جب فرض ہو گیا تو تم لوگوں سے ڈرنے لگے، اور ایسے ڈرے جیسے کہ تم اللہ کا جتنا تم خوف اللہ کا رکھتے ہو یا اس سے بھی زیادہ تم ڈر گئے، اور تم کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ جنگ آپ نے کیوں فرض کر دی، اور تھوڑا سا اور مہلت دے دیتے۔ قل متاع، اب یہ اس کی میں کیا تفصیل کروں، یہ تو ان کے جملے ہیں جو اللہ پہ جن کا ایمان نہیں ہوتا، ان کے جملے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو سمجھا رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان سے کہیے کہ تم دنیا کے فائدے کے لیے ایسی بات کہہ رہے ہو نا، تو متاع دنیا قلیل، آخر یہ زندگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا ہے اور آخرت کا فائدہ تو بہت زیادہ بہتر ہے، اور تم پہ تو کوئی ظلم نہیں ہوگا، ولا تظلمون فتیلا، باقی رہ گئی جنگ موت، تو موت تو تمہیں آ کے رہے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ چلیں ترجمہ بیان کر دیں کیونکہ مضمون ذرا زیادہ ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ترجمہ کیجئے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو ناشکرے ہیں، جو کافر ہیں، وہ لڑتے ہیں اللہ طاغوت کے راستے میں، طاغوت کے لیے۔ طاغوت کا مطلب آپ لے لیں، دیکھیں جب دنیا سے اللہ کی یاد، جو انسان اللہ کی یاد سے یہاں پر غافل ہو جاتا ہے نا، اب وہ طاغوت کے راستے میں ہے۔ فی سبیل الطاغوت، طاغوت سرکش قوتیں، یہ میں آپ کو اس کا معنی بتا چکا ہوں۔ تو والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مومنو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب، یعنی شیطان کی تدبیر جو ہے، قید تدبیر کو کہتے ہیں، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، یعنی وہ آپ سے لڑ نہیں سکتا، وہ بودی، اس کی ساری زندگی، یعنی کافروں کی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ ریت پہ رکھی گئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کمزور ہے وہ۔ تو الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر قتال فرض کیا گیا، جنگ، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ایک فریق ان میں سے لوگوں سے ڈرتا ہے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ کا ڈر ہو، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ربنا لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پہ جنگ کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑی مہلت کیوں نہ دے دی، اور قل متاع الدنیا قلیل،
آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابھی یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور کما قال کہ تم اگر اللہ کی راہ میں لڑے تو مارے گئے یا غالب ہو گئے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں پالے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط برجوں میں ہی کیوں نہ ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، یقولوا هذه من عند اللہ، تو وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی پہنچے، یقولوا هذه من عندک، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون قولا، پس کیا ہوا اس قوم کو جو بات سمجھتے نہیں ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے خدا سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے خدا تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ
وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ یہ گزند آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے۔ کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔